الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیفہ کی آیا بارکہ نمبر 21 سے آگے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فَهَلْ عَصَيْتُمْ کیا تم سے یہی توقع ہے، تمہارے لچھن تمہاری عادتیں یہی ہیں کہ ان تولیتم اگر تم کو ولایت عطا کر دی جائے، حکومت عطا کر دی جائے، تم کو لوگوں کا والی بنا دیا جائے تو پھر تمہاری حالت کیا ہوگی؟ ان تفسدوا فی الارض، تم دنیا میں فساد پھیلانا شروع کر دو گے، دنیا میں لڑائی کرنا شروع کر دو گے، تم فساد بپا کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اور اپنی قرابت داروں تک کو قتل کرنے کی کوشش کرو گے، قطع رحمی کرو گے، ظلم و تشدد کا بازار گرم کر دو گے، کیا تم سے یہی توقع ہے؟ رب کائنات جل برکہ میں کچھ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ جن کی فطرت میں فساد رکھ دیا گیا کہ اگر تمہیں رب کائنات جل وعلا زمین پر حکومت و سلطنت عطا فرما دے، تمہیں تسلط اور جماؤ عطا فرما دے، تمہیں کسی علاقے کا والی بنا دے، تمہیں کسی علاقے کی حکومت عطا فرما دے تو تم کیا کرو گے؟ ظلم و ستم کا بازار گرم کر دو گے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنی شروع کر دو گے، بدبختی دکھاؤ گے۔ جس طرح میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ کمینے شخص کو 3 چیزیں ہضم نہیں ہوا کرتی۔ عہدہ اسے ہضم نہیں ہوتا، اگر عہدہ اسے مل جائے گا تو ظلم و ستم کا بازار گرم کر دے گا۔ ایک معمولی آدمی جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اگر وہ پولیس میں بھرتی ہو کر ایک سپاہی کا درجہ پا لیتا ہے، وہ وردی پہ لیتا ہے، تو کسی بھی شیف النفس کی معاذ اللہ تعالیٰ تعظیم و توقیر کی بجائے توہین کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، کہتا ہے میں سارے کا سارا قانون ہوں، پتہ نہیں میں پولیس کا سپاہی ہوں، پتہ نہیں تجھے میں کون ہوں، میں پولیس والا ہوں۔ یعنی اس کمینے کو یہ معمولی عہدہ بھی ہضم نہیں ہوتا، لیکن جس کو رب کائنات جل وعلا اعلیٰ ظرف عطا فرمایا ہوتا ہے وہ بڑا افسر بھی ہوتا ہے تو ادب احترام کے ساتھ ہی پیش آتا ہے۔ یہ کمینے کو ہضم نہیں ہوتا، اسی طرح کمینے کو علم بھی ہضم نہیں ہوتا۔ اگر کمینے کے پاس علم آ جائے گا تو لوگوں پر وہ کفر و شرک کے فتوے لگانے شروع کر دے گا، کہے گا مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے، لوگوں کو اپنی نظر میں حقیر سمجھے گا، کہے گا میں بہت بڑا عالم ہوں، بڑا بڑا دانا ہوں۔ اسی طرح کمینے کے پاس اگر مال آ جائے گا تو لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ کمینے لوگوں کو یہ چیزیں قطعاً یہ راس نہیں آتی، ہضم نہیں ہوتی، کم ظرف ہوتی ہیں۔ ظرف آپ جانتے ہیں برتن کو کہتے ہیں، کم ظرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کا برتن چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک گلاس میں 1 پاؤ دودھ تو آ سکتا ہے مگر 1.5 پاؤ نہیں آ سکتا، آدھا کلو تو دور کی بات ہے، مگر ایک ڈرم ہو تو اس میں تو کئی کلو آ جاتا ہے، پھر بھی اسے پتہ نہیں چلتا۔ 1 کلو دودھ 1 پاؤ والے گلاس میں ڈالیں گے تو اوور فلو ہو جائے گا، آپے سے باہر ہو جائے گا۔ 1 کلو دودھ اگر آپ بڑے ڈرم میں ڈالیں گے تو اس کا تو پیندہ بھی نہیں پوری طرح چھپتا نہیں ہے، تو وہ وسیع ظرف ہوتا ہے، برتن بڑا ہے، یہ کم ظرف ہوتا ہے۔ رب کریم ان کم ظرفوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں زمین پر کبھی بھی میں ولایت عطا فرما دوں تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ یعنی جو کوئی زمین پر ولایت ملنے کے بعد اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، جس طرح بعض عمراء وزراء وہ اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں، کمینے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی کمینگی کا اظہار کر دیتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، کبھی اسلام کے خلاف حرض سرائی کریں گے، کبھی علماء کے خلاف حرض سرائی کریں گے، کبھی قرآن کریم کے خلاف حرض سرائی کریں گے۔ ان کی کمینگی، ان کا وہ جو پسہ، ان کی عادت اور ان کا جو فطرت میں اس کی کمینگی وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین
لعنہم اللہ مراد اللہ تعالیٰ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کیسے ہیں کہ لعنہم اللہ، رب کریم ان پر لعنت نازل فرماتا ہے۔ آپ سے باہر جو ہو گئے، اقتدار کے نشے میں اندھے ہو کر لوگوں کی پگڑیاں جو چھالنا شروع کر دیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے لگے، لوگوں کی عزت و عفت سے وہ معاذ اللہ تعالیٰ کھیلنا شروع کر دیا، ہاتھ ڈالنے شروع کر دیے۔ رب کریم فرماتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا کر دیا، وہ حقیقت کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، رب کائنات ان کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ حقائق کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ آپ کو ہر دور میں ملیں گے ایسے لوگ، کسی بھی حکومت پہ چلے جائیں، ہر دور میں ایسے کمینے ملیں گے جو اپنی کمینگی میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے، ان سے یہ حدیث یہ روایت پر بھی ہے کہ امام وہ فرماتے کہ میں نے اپنے والد وقار حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے بارے فرماتے میں نے اپنے والد وقار سے پوچھا، صالح ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یزید کی حمایت کرتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے یزید کی کون ایمان والا حمایت کر سکتا ہے جب کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے سوال کیا ابا جان آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یزید پر لعنت بھیجی ہے؟ یزید تو صحابی گویا نہیں تھا، وہ تو تابعی ہے، قرآن کریم کے نزول کو تو بہت عرصہ ہو چکا تھا جب یزید پیدا ہوا، یزید نے تو رسول اللہ کا زمانہ نہیں پایا ہے، تو آپ نے فرما دیا کہ یزید پر اللہ نے لعنت بھیجی، کہاں لعنت بھیجی ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے یہی بارکہ تلاوت فرمائی، فرمایا کہ سایہ بارکہ میرے رب کریم نے فرمایا جو آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے، جو ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا ہے، فرمایا کہ کیا اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں کیا، کہ اس نے نواسۂ رسول کو شہید نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے بارے میں کہ جو بھی اپنی حکومت میں ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا ہے، جو اپنی اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، لوگوں پر زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ جل وعلا لعنت نازل فرماتا ہے۔ کہ چونکہ اس نے حد سے تجاوز کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت نازل فرمائی۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ہے، جو بھی کوئی ایسا ظلم کرے گا، ظالم ہوگا، اس کے لیے یہی سزا ہے۔ ربی کی فرماتا فَأَصَمَّهُمْ، حق یہ ہے کہ ان کو اللہ نے بہرے کر دیا، وہ حقائق کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ان کو سمجھایا جائے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے اس جگہ سے مراد کن لوگوں کو لیا ہے؟ حقیقت سے تو میرا اللہ واقف ہے کہ یہاں کافر ہی مراد ہیں، یا وہ منافق یا وہ ظالم بھی مراد ہیں جو خود کو مسلمان کہلواتے تھے، وہ بھی مراد ہیں، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، ان نے قرآن میں تدبر کیوں نہیں کیا؟ تو کافر تو قرآن میں تدبر کرتا ہی نہیں ہے، تو قرآن کریم کو مانتا ہی نہیں ہے، تو تدبر فی القرآن کون کرے گا؟ جو دعویٰ کرے گا کہ میں قرآن کو ماننے والا ہوں۔ گویا یہ سزا ان کے لیے ہے کہ جو مسلمان کہلوانے کے باوجود قرآن مجید فرقان میں تدبر نہیں کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن میں تدبر ہی نہیں کر رہے یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ کیا صورتحال ہے ان کی؟ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے جو عمومی کارندے ہوتے ہیں، تدبر فی القرآن تو بڑی بات ہے، ان تو قرآن کریم کے صحیح قرات بھی نہیں آتی، ان تو قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں آتی، تدبر فی القرآن تو بعد کی بات ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، یہ تو تب ہوگا نا جب وہ صحیح طریقے سے قرآن ہی پڑھ سکیں گے۔ ان بیچاروں کو تو صحیح طریقے سے قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا، تو رب کریم فرماتے پھر کیا ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے تالے لگا دیے ہیں، قفل لگا دیے ہیں؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
ارشاد فرماتے ہیں ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم ان الذین ارتدوا، ان الذین وہ لوگ جو پلٹ گئے، لفظی معنی بنتے ہیں مرتد ہو جانا، پلٹ جانا، رد ہو جانا، مردود ہو جانا۔ علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں سے کافر بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جمہور فرماتے ہیں کافر مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھا مگر پس پشت ڈال دیا، قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہ کیا، جنہوں نے حقائق کو جانتے ہوئے بھی چشم پوشی سے کام لیا۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم وہ لوگ جنہوں نے پیٹھ پھیری اور پیچھے ہٹ گئے، من بعد ما تبین لهم الہدی اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے ظاہر ہو چکی تھی، ہدایت کو جان چکے تھے۔ بعض مفسرین کرام میں سے مراد وہ یہودی ہیں جن کو ان حقائق کا علم ہو چکا تھا، ان عیسائیوں کو ان حقائق کا علم ہو چکا تھا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں کہ جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بعض کا اس سے وہ منافق بھی مراد ہیں کہ جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جان چکے تھے مگر دل میں بغض باقی تھا، کفر باقی تھا۔ بعض کہا وہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ شدید قسم کے گناہ گار مراد ہیں جو خود کو مسلمان تو کہلواتے ہیں مگر قرآن مجید فرقان مجید کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں، فرما رہا ہے کہ من بعد ما تبین لهم الہدی اس کے بعد کہ ان کے سامنے ہدایت ظاہر ہو چکی ہے، الشیطان سول لهم اس کو ملائیں گے تو پڑھیں گے لهم الہدی الشیطان سول لهم جن کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی ہے، شیطان نے سول لهم واملی لهم شیطان نے ان کو فریب دیا اور ان کو لمبی تمنائیں اور امیدیں دلائیں۔ عملہ لمبی تمنا، لمبی خواہش، لمبی امید۔ رب کائنات جل نے سانس دلایا کہ جن لوگوں نے قرآن مجید فرقان مجید کو پس پشت ڈال دیا، خواہ وہ صاحب ایمان ہی تھے، شیطان لعین نے گناہ ان کی نظر میں محبوب کر دیے۔ میں پھر یہ جملہ کہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ بعض علماء نے فرمایا یہ کافروں کے لیے ہے اور جمہور مفسرین نے کہا فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ وہ کون ایمان والے جو بڑے گناہ گار ہیں؟ میں نے اس لیے یہ جملہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں ان کا جو نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کہا یہ ایمان والوں کے لیے، وہ یہ فرماتے ہیں اس سے مراد صاحب ضیاء القرآن نے بھی یہی فرمایا ہے اور صاحب تفسیر مظہری نے بھی اس پر کافی گفتگو فرمائی ہے کہ وہ ایمان والے بھی مراد ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان مجید کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، احکامات الہیہ پہ عمل نہیں کرتے۔ ان کو نماز کا کہا جاتا ہے، وہ کہتے کبھی کافی زندگی ہے۔ آپ کسی عام آدمی کو داڑھی رکھ لو، وہ جی جب بوڑھے ہوں گے داڑھی رکھ لیں گے، تو کیا تجھے پتہ ہے تو بوڑھا بھی ہوگا یا جوانی میں ہی تجھے موت آ جائے گی؟ نیک کام کر لو، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے نیکیاں کرنے کے لیے۔ شیطان نے ان کو معاذ اللہ تعالیٰ سے مطلب ورگلایا، گناہ کو ان کی نظر میں خوش کن بنا دیا۔ گناہ کرتے ان کو حیا محسوس نہیں ہوتا، خواہ وہ عیاشی کا گناہ ہو، بدکاری کا گناہ ہو، شراب نوشی کا گناہ ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے کا گناہ ہو، حرام کمائی جمع کرنے کا گناہ ہو۔ کیا وہ حرام کمائی کرنے والے کو، رشوت لینے والے کو، سود لینے والے کو، چور بازاری کرنے والے کو، عیاشی کرنے والے کو، شراب پینے والے کو پتہ نہیں کہ میں نے مرنا ہے؟ کیا وہ دغا کرنے والا، فریب کرنے والا جو لوگوں کو دھوکہ دے کر روپے پیسے جمع کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے مرنا ہے؟ دراصل اس کی نظر میں شیطان نے اس کے عمل کو محبوب تر بنا دیا اور اس کو یہ تمنا دلائی کہ ابھی تو تیری کافی زندگی ہے، تو جب چاہے گا توبہ کر لے گا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ اس کو ایسی امیدیں دلائیں، ایسی تمنائیں اس کے دل میں پیدا کیں کہ وہ گناہ میں بڑھتا ہی چلا گیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ رب کائنات جل وعلا اشارے گرامی قدر فرماتے ہیں ان الذین ارتدوا علی ادبارہم وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے اس
قرآن مجید فرقان کے احکامات سے پیچھے ہٹ گئے، من بعد ما تبین لہم الہدی الشیطان سول لہم، وہ لوگ کہ جن کے سامنے ہدایت ظاہر ہو چکی تھی، شیطان نے ان کو فریب دیا، وَعَمْلَ لَهُمْ، ان کو لمبی زندگی کی امید دلائی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ سزا ان کو اس لیے ملی، قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، کہ انہوں نے یہ کہا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو ناپسند کیا تھا، کارہو ما نزل اللہ، جنہوں نے کراہت کی تھی اس چیز سے کہ جس کو رب کائنات نے نازل کیا، ان کو کیا کہا؟ سنطیعکم، ہم تمہارا کہنا مانیں گے، فی بعض الامر، بعض معاملات میں، معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ، رب کی فرماتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، وہ چھپا نہیں سکتے اپنے رب سے کچھ بھی۔ یہاں علماء کرام نے گفتگو فرمائی ہے، مفسرین کرام نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو فرمائی ہے، کس لیے یہ فرمایا کہ یہاں سے وہ منافق لوگ مراد ہیں جو میرے نبی کے دربار انور میں حاضر ہوتے تھے، اور جب وہ کافروں سے ملتے، جس طرح مدینہ طیبہ کے منافق مکہ مکرمہ کے کافروں کو مل کے کہتے تھے کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اس معاملہ میں ہم تمہارے مطیع و فرمانبردار ہوں گے۔ بعض ایک جگہ سے مدینہ طیبہ کو یہودی مراد ہیں جنہوں نے کافروں سے یہ معاہدہ کر لیا تھا خفیہ طور پر کہ جب تم مدینہ طیبہ پر حملہ کرو گے تو انڈر گراؤنڈ ہم بھی ایمان والوں پہ حملہ کر دیں گے، جس طرح غزوہ خندق میں ہوا تھا، اور یہودیوں نے اس حویلی پر، اس قلعے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی جس پہ مسلمان خواتین موجود تھیں، اور حضرت سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب میرے کریم آقا رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان نے ایک یہودی کو قتل کر کے جب اس کا سر باہر پھینکا تھا اور یہودی بھاگ گئے تھے، یعنی یہودیوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا غزوہ خندق کے موقع پر کہ تم باہر سے ان پر حملہ کرنا، ہم اندر سے حملہ کریں گے، گویا وہ مراد ہے۔ بعد نے یہ کہا اس سے وہ منافق مراد ہیں جنہوں نے یہودیوں سے کہا تھا کہ تم تڑی نہ لگا دو مسلمانوں کو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس طرح عبداللہ بن ابی وغیرہ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کو یہ کہا تھا کہ تم مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو مطلقاً یوں سمجھیے اس سے وہ سارے کے سارے خبیث لوگ مراد ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کافروں سے کوئی بھی معاہدہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کافروں سے کوئی بھی معاہدہ کرتے ہیں، ہم تمہارا کہنا مانیں گے بشرطے کہ تم بھی ہماری یہ بات مان لو۔ ان کافروں کا کہنا اسلام کے خلاف ہوگا، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف بات مانے گا کافروں کی، وہ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ رب کائنات کے حضور وہ ایمان والا کامل نہیں ہوگا۔ جو مسلمانوں کے خلاف کافروں سے معاہدہ کرے گا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتا ہوں، معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ انہوں نے سارے کا سارا کام پوشیدہ طور پر کیا تھا، چوری کیا تھا، جس طرح ہو رہا ہے نا، آج بھی ہو رہا ہے مرزائیت کے عروج کے لیے جو چوری ہو رہا ہے، رب کریم فرماتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم، رب تمہاری چوریوں کو جانتا ہے۔ تم نے جو کام چوری کیا تھا رب کائنات اپنے محبوب کو بتا دیا کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے ہو رہا ہے، منافقین کفار سے کس طرح اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں، رب کائنات بتا دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں فکیفا، اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی، ان کو کون پوچھے گا، اذا توفتہم الملائکۃ، جب فرشتے ان کی روح کو قبض کریں گے، دنیا میں عیش کر لیں، عیاشی کر لیں، کفار سے یارانے لگا لیں، تعلقات بڑھا لیں، مسلمانوں کی مخالفت کر لیں، اپنے لیے وہ سہولتیں حاصل کر لیں، وہ وقت کیسا وقت ہوگا، فکیف اذا توفتہم الملائکۃ، وہ وقت بھی کیسا وقت ہوگا، وہ دن بھی کیسا دن ہوگا، وہ گھڑی بھی کیسی گھڑی ہوگی کہ جب ان کو فرشتے موت سے ہمکنار کریں گے، یضربون وجوہہم، ان کے چہروں پر ماریں گے، وادبارہم، ان کی پشتوں پر ماریں گے، جہنم کے کوڑے ان پر برسا رہے ہوں گے، پھر ان کا حال کیا ہوگا، ان کے چہروں پر ماریں گے، ان کی پشتوں پر ماریں گے، اور یہ سزا ان کو کیوں ملے گی، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ذالک، اس لیے کہ ان لوگوں نے، ذالک بانہم، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ تبعوا ما اسخط اللہ،
جنہوں نے ان کے ساتھ یارانے گانٹھے، ان کی اتباع کی، ان کا کہنا مانا، جو اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے، جن سے اللہ ناراض تھا، جن سے اللہ رب العزت جل مجکیم کی دوستی نہیں تھی، انہوں نے ان کا کہنا مانا، ان کی اتباع کی، وَكَارِهُ رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اپنے رب کی رضا کو پس پشت ڈال دیا، اپنے رب کو راضی نہیں کیا، کافروں کو راضی کرنے کی کوشش کی، اپنے رب کی رضا کے جو ہے نا ہوئے، کافروں کو راضی کرنا چاہا، اس لیے ان کو یہ سزا ملی۔ اب ان کی مزید سزا کیا ہوگی؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، رب کائنات جل وعلا ان کے سارے نیک اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا، ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے علاقے کا، اپنے محلے کا ممبر بن گیا، اپنے حلقے کا ایم پی اے بن گیا، اپنے علاقے کا ایم این اے بن گیا، اپنے علاقے کا میں تھانے دار بن گیا، ایس ایچ او بن گیا، ایس پی ڈی ایس پی بن گیا، عہدے دار بن گیا، اتنے حصے کا میں با اختیار افسر بن گیا، میں وزیر بن گیا، وغیرہ وغیرہ، لیکن قیامت کی سزا کتنی بڑی ملے گی، کچھ پرتیت کتنی زیادہ ہوگی۔ نبی کریم فرماتا ہے تمہیں اگر میں اختیار دوں، تم اپنے ان اختیارات کا ناجائز استعمال کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ تم پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے گی، اور اگر تم مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ تعلقات بڑھا لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں تمہاری ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دوں گا اور تم کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ تعالیٰ کہ کفر پر راضی ہونے والا بھی کافر ہے، جو کفر پر راضی ہو نا معاذ اللہ تعالیٰ وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اعوذ باللہ تعالیٰ منافق ہو جاتا ہے، کتنی بڑی سزا ملتی ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری سے کہ جب آپ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے کسی علاقے کا حاکم بنا دیجئے، فرمانے لگے میں تیرے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، میں تیرے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہوں۔ مراد کیا تھی؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں تیرے لیے نجات پسند کرتا ہوں، جنت پسند کرتا ہوں۔ مراد یہ تھا کہ میں اگر تجھے کسی علاقے کا حاکم بنا دوں گا، تو اپنی عادت کے مطابق شاید ان سے وہ انصاف نہ کر سکے جس انصاف کا ہونا ضروری ہے، معمولی سی کوتاہی ہو گئی تو تو لائق جہنم ہو جائے گا، اور میں تم کو اس جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں عموماً کہا کرتا ہوں اور آپ کو بحیثیت استاد کے میں نصیحت کرتا ہوں، کبھی بھی کسی ظالم کی حمایت نہ کریں، کبھی بھی کسی ظالم کی حمایت نہ کریں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جو کسی ظالم کی حمایت کرے گا اس کو قیامت کے اسی ظالم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احب، حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ہے، بندے کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ پیار کیا کرتا تھا۔ کوئی نیک کام کرے اس کی نیکی کی حمایت کر دو، برا کام کرے اس کی تردید کر دو، مگر اس کی مطلقاً حمایت نہ کر دو کہ وہ جو بھی کرے میں اس کا حامی ہوں، یوں نہ کرو، کسی کی بھی حمایت نہ کرو۔ میں یہ نہیں کہتا فلاں کی کرو فلاں کی نہ کرو، کسی کی بھی حمایت نہ کرو۔ جو نیک کام کرے اس کی نیکی کی حمایت کر دو، برا کام کرے اس کی برائی کی مخالفت کر دو، نہ سرے سے کسی کی مخالف ہو کے بیٹھ جاؤ کہ وہ جو بھی کرے، بطور مثال میں آپ کا استاد ہوں، آپ کہیں جی ہمارے استاد ہیں وہ جو بھی کریں ٹھیک ہے، بہت غلط جملہ ہے، وہ جو بھی کریں ٹھیک ہے، کیوں ایسے ہو؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرے وہ ٹھیک ہے۔ اگر میرا استاد ہوتا ہو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، میں اپنے استاد کو چھوڑ دوں گا، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں جوڑوں گا، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ یہی کچھ فرمایا تھا، لوگوں تم پر میری اطاعت واجب ہے، لیکن اس وقت تک واجب ہے جب تک میں رسول اللہ کی اطاعت کروں، اگر میں اپنے نبی کی اطاعت نہ کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اس کو آپ اپنی زندگی کا موٹو بنا لیجئے کہ جو بھی کوئی، خواہ وہ ہمارے گاؤں کا چودھری ہے، وہ ہمارے علاقے کا تھانے دار ہے، وہ ہمارے ضلع کا،
وہ ضلع دار ہے، کمشنر ہے، وہ صوبے کا گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وہ ملک کا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، جو صحیح کام کرے گا الحمدللہ ہم حمایت کریں گے، جو غلط کام کرے گا ہم مخالفت کریں گے۔ مطلقاً نہ حمایت نہ مخالفت، ہم نیکی کی حمایت کریں گے، گناہ کی مخالفت کریں گے، اور یہی ایمان والے کی عادت ہے، یہی شیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں قائم رکھے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔